بڑے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام باوز بلند صلوات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. درود پر محمد وآل محمد. محترم حاضرین، بالخصوص ریسپیکٹڈ ایمبیسڈر انڈین ایمبیسی کے اور ہمارے موجود مہمان، آپ سب کا خیر مقدم ویلکم ہے ہماری اس آج کی محفل میں. اور ہم اپنی اسپیچ کے آغاز سے پہلے کچھ کہنے سے پہلے آج کی جو ہماری یہ مہان خوشی ہے، اور انفیکٹ اگر دیکھا جائے ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہے. ہمارے دین اسلام کے بانی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنم دیوس کی رات ہے، اور ہم آج کی اس خوشی کی تاریخ کی مناسبت سے اپنے تمام حاضرین آڈینس اور اپنے محترم مہمانوں کی خدمت میں آج کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے رسول خدا کے حقیقی وارث حضرت حجت ابن الحسن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی آج کی اس خوشی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج کی اس خوشی کی تاریخ کے صدقے میں تجھے واسطہ اس خوشی کی تاریخ کا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ پریشان حال ہیں، آج کی تاریخ کے صدقے میں لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. خدایا دنیا میں ہر جگہ امن و امان قائم کر، دنیا کو ظلم اور ستم سے اور ناانصافی سے خالی کر، دنیا میں انسانیت کا بول بالا ہو، اچھے لوگ حاکم بنے، برے لوگوں کا خاتمہ ہو. دور پڑے محمد اور محمد. جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، قرآن مجید کی ورس نمبر 9 سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 128 128 جس میں اللہ فرماتا ہے رسول کے بارے میں، رسول خدا کو انٹروڈیوس کراتا ہے
کہ آپ کی شخصیت یعنی پرسنالٹی آپ کی کیسی تھی، آپ کیا تھے. میں اس آیت کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اچھی اور جتنی بھی کامیاب یعنی پرفیکٹ پرسنالٹی آپ ہیومن ہسٹری میں دیکھیں جو بہت ریناؤنڈ ہے، بہت نامی شخصیت ہے، پرسنالٹیز ہیں، تو ان کی کامیابی اور ان کا نام جو باقی رہا اتہاس میں ہسٹری میں، اس کا ایک مین ریزن ان کی پرسنل لائف میں پرسنل کیریکٹر، ان کی نجی زندگی میں ان کا کیریکٹر یہ بہت زیادہ اثر انداز رہا ہے. آپ دیکھیں ہم کسی کو پیسے کے ذریعے، کسی کو دولت کے ذریعے اپنے آس پاس 1000-100 لوگوں کو جمع کر کے اپنا نام کروا لیں، کچھ لوگ ہمارا آ کے ہاتھ چومنے لگے، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن یہ چیزیں لاسٹ نہیں کرتی، یہ چیزیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی. آپ دیکھیں رسول خدا کی زندگی فائنینشلی اگر آپ دیکھیں، اقتصادی اعتبار سے دیکھیں، مالی اعتبار سے آپ دیکھیں تو بہت زیادہ پیسے والے نہیں تھے. آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ غصہ ہو آپ کا، نہ ایسا بھی نہیں تھا کہ لوگ مثال کے طور پہ ہٹلر کو آج دنیا یاد کرتی ہے، لیکن ہٹلر کو کس نام سے یاد کرتی ہے؟ اور بھی جتنے بڑے بڑے لیڈر گزرے دنیا میں تاریخ میں، ان میں آپ ایک کمپیریزن کریں. آپ دیکھیں رسول خدا کا پرسنل لائف آپ دیکھیں. اب آپ سوچیں ایک پرسنل لائف کے بارے میں، آپ رسول خدا جیسا انسان ہسٹری میں ملتا ہے، اتہاس میں ملتا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ عرب مدینے میں جب آپ آئے ہجرت کر کے، مائگریٹ کر کے، مدینے میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اب آپ دیکھیں اتنی کمپلیٹ پرسنالٹی، ایک آدمی جو لیڈرشپ کا دعوے دار ہے، دنیا کی لیڈرشپ کا دعوے دار ہے. رسول خدا جب مدینے میں آئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا ایک پارلیمنٹ تیار کیا مسجد نبوی میں. پارلیمنٹ تیار کرنے کے بعد آپ نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو لیٹر بھیجا، روم کو آپ نے لیٹر بھیجا، آپ نے پرشین امپائر کو آپ نے لیٹر بھیجا، اور بھی دنیا کی بڑی بڑی طاقت جو تھی ان کو لیٹر بھیجا، آپ دعوت دے رہے ہیں. ایک ایسا انسان، اب آپ سوچئے ہسٹری میں ملتا ہے کہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے اتنا زیادہ لائک کرتے تھے پرسنالٹی کو رسول خدا کی کہ رسول خدا کا ہاتھ پکڑ لیتے. چھوٹی بچی، چھوٹا بچہ رسول خدا کا جب ہاتھ پکڑتا تھا تو جب تک وہ بچہ رسول خدا کا خود سے ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا تھا، آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. اتنی جامع پرسنالٹی آپ دیکھیں کہ جو لیڈرشپ کا دعویٰ دار ہے، لیکن جب بچے سے آ کے آپ ملتے ہیں، ایک بچے سے جب آپ بچے کے سامنے جب آتے ہیں تو بچہ آپ کو اپنے جیسا سمجھتا ہے. جب تک بچہ خود ہاتھ نہیں چھوڑتا، آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے. یہ رسول خدا کا جو آپ دیکھیں پرسنل، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو میجر ہسٹورینز گزرے، جو پرسنالٹی ریناؤنڈ پرسنالٹیز گزری ہیں، ویسٹرن اسکالرز گزرے، ان میں سے ایک اسکالر کیا کہتا ہے رسول خدا کے بارے میں، آپ دیکھیں. آپ نے برنارڈ شاہ کا نام سنا ہے، بہت فیمس رائٹر ہے انگلش کا. وہ کیا کہتا ہے کہ رسول خدا، ایسے ہی جملہ جو ہے دوسرے اسکالرز نے بھی کہا، وہ کہتا ہے کہ محمد اپنے بچپن ہی سے، جب وہ جوان ابھی اسلام لے کر نہیں آئے تھے، لیکن اپنے بچپن سے لوگ ان کو صادق، سچا، امین، امانتدار. کون کہہ رہے؟ ایک ویسٹرن اسکالر رسول خدا کے بارے میں. صادق، امین، سچا، یہ آپ کا پرسنل کیریکٹر تھا جس نے لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کیا. بہت نیچرل سی بات ہے عزیزو، آپ کا جب تک انسان کا پرسنل کیریکٹر اچھا نہ ہو، لوگ اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو سکتے، لوگ اس کی طرف آ نہیں سکتے. اسی آیت کی طرف خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کتنا زیادہ پیغمبر اکرم لوگوں سے محبت کرتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے درمیان میں سے ایک رسول آیا ہے. اس کی کیا خاصیت ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تم کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تم سے زیادہ تکلیف تمہاری تکلیف کی رسول کو ہوتی ہے. تم جتنا اپنی مصیبت میں پریشان نہیں ہوتے اتنا زیادہ رسول پریشان ہوتا ہے. حریص علیکم، وہ چاہتا ہے تم کو گائیڈ کرے، تم کو گائیڈنس پرووائڈ کرے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ رؤوف رحیم. آپ دیکھیں اتنی کمپلیٹ
اتنی زیادہ ہسٹورینز اتنے زیادہ اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہیں، لکھنے والے ہر زمانے میں رہتے ہیں. اگر کوئی بھی ایسی کمی ہوتی تو فوراً ہسٹری اس کو لکھتی. آپ دیکھیں پرسنل لائف میں رسول خدا جب اپنے گھر کے اندر ہے تو کوئی بھی کسی بھی وائف نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ رسول خدا ہمارے ساتھ جو ہے جسٹس نہیں کرتے تھے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے. جب لوگوں کے درمیان آئے، آپ دیکھیں لاسٹ ٹائم میں رسول خدا کا ابھی اس دنیا سے جانے والے اس وقت آپ ایک لیکچر دیتے، ایک اسپیچ دیتے. اسپیچ میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پوری میری زندگی میں ان مائی ہول لائف اگر ذرہ برابر بھی ہم سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آ کے وہ مجھ سے بھی حساب کر سکتا ہے. آپ دیکھیں ایسا ٹائم زندگی کا جب آدمی دو لوگوں کے ساتھ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے آیا ہے، مسجد میں آ کے رسول خدا پروچن دے رہے، اسپیچ دے رہے، لیکچر دے رہے ہیں، لیکچر میں آ کے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچی، کسی کو اگر ہم سے کوئی تکلیف پہنچی، آپ دیکھیں لوگوں کے ساتھ ایسا پرواہ. جب بیٹھتے تھے رسول خدا لوگوں کے ساتھ تو باہر سے جب ڈیلیگیشن آتا تھا بڑا بڑا تو لوگ ڈھونڈتے تھے کہ محمد کہاں ہے. ایک کامیاب لیڈر کے لیے عزیزوں یہ بہت ضروری ہے. ایک کامیاب لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر حاکم ہونے سے پہلے ان کے دل پہ حکومت کرے. رسول خدا کی خاصیت، دل پہ حکومت کی خاصیت دیکھیے. آفٹر 1400 and something years آج بھی کسی کو رسول خدا پیسہ دے کے نہیں گئے، کسی کو دولت دے کے نہیں گئے، کسی کو جائیداد دے کے نہیں دے گئے، کسی کو حکومت دے کے نہیں گئے، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں ملینز اینڈ ملینز لوگوں کے دلوں میں محبت ہے. ایون نان مسلم، اس میں اسلام اور غیر مسلم کی قید نہیں ہے. دیکھیں جو بھی انسان اچھا ہوتا ہے وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے. ایون بڑے بڑے اسکالر جو نان مسلم اسکالر گزرے انہوں نے بھی رسول خدا کی تعریف کی ہے، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، یہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن اچھائی کی تعریف ہر ایک کرتا ہے. آپ دیکھیں مولا کائنات کیا فرماتے ہیں رسول خدا کی، ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا دین ہیومینٹی کے لیے اتنا بڑا پیغام لے کر آئے، اتنا عظیم قرآن لے کر آئے، کتاب لے کر آئے لوگوں کی گائیڈنس کے لیے، لوگوں کے ہدایت کے لیے. لیکن آپ دیکھیں ایسا آدمی آج کی دنیا میں اگر کوئی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہے تو اسٹریس میں اس کے سر کے بال پک جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آدمی تھوڑے سے آفس، چھوٹے سے آفس میں بیٹھتا ہے تو پریشان رہتا ہے، چہرے پہ اسٹریس رہتا ہے اتنا زیادہ کہ کیا کروں کیا نہ کروں. مولا کائنات فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں رسول خدا کے لیے کہ کانا دائم البشر، آپ کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ہمیشہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی. دائم یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کاندھے پہ سنبھالے ایک شخص. صبح و شام ہر کبھی صبح کو کوئی دروازہ نوک کرتا ہے، کبھی شام کو کوئی دروازہ نوک کرتا ہے، کوئی فقیر آ رہا ہے، کوئی غریب آ رہا ہے، کوئی اپنا مسئلہ پرسنل لائف کا لے کر آ رہا ہے، کوئی سوشل لائف کا مسئلہ لے کر آ رہا ہے. اتنے سارے پرابلمس کو دیکھنے کے باوجود بھی دائم البشر، چہرے پہ ذرہ برابر بھی اسٹریس نہیں. یہ کیا ہے؟ آپ یاد رکھیے آج بھی جو سائیکاٹرسٹ وہ کہتے ہیں کہ کامیاب پرسنالٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسٹریس فری ہو، اس کے اوپر کوئی اسٹریس نہیں ہونا چاہیے. جتنا زیادہ انسان اسٹریس فری ہوگا اتنے زیادہ سکسیس رہے گا، اتنے زیادہ کامیاب رہے گا. رسول خدا کی خاصیت سب سے پہلے دائم البشر، ہمیشہ آپ مسکراتے رہتے تھے. دوسری بات سہل الخلق، آپ کا اخلاق بہت نرم تھا لوگوں کے ساتھ، نرم اخلاق تھا آپ کا. رسول آج دیکھیے کوئی معمولی سا نیتا بھی بن جاتا ہے تو اپنی منہ چکنے ہٹنے لگتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، لیکن رسول خدا کا اخلاق دیکھیے آپ سہل الخلق. قرآن مجید کہتا ہے رسول خدا کے بارے میں، سورہ کہف کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ اللہ کی رحمت تھی کہ جو لوگ آپ کے آس پاس آ کے جمع ہوئے، اگر آپ کا نیچر، آپ کا اخلاق، آپ کا ویبھاؤ اگر ذرا سخت ہوتا تو لوگ آپ کے آس پاس نہ آ پاتے. یہ رسول خدا کا نیچر تھا. آپ دیکھ لیجئے آج 1400 سال کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں عشق باقی ہے رسول خدا کا. سہل الخلق، اخلاق آپ کا بہت اچھا تھا. لین الجانب، آپ دیکھیں ذرا سا آدمی کوئی پوسٹ ہوتی ہے، ایک ریالٹی بتا رہے دنیا میں جو ہوتا ہے. آپ دیکھیں ذرا سی کوئی پوسٹ آ جاتی تو پیشانی ایک دم چڑھی رہتی، آدمی پریشان رہتا ہے، یعنی دیکھ کے آدمی دور سے ڈر جائے کہ اس کے پاس جائے کیسے. لین الجانب،
یعنی دیکھ کے دور سے آدمی اٹریکٹ ہو, دیکھ کے دور سے آدمی نزدیک آئے. ایسے آدمی سکسیس ہوتے ہیں, ایسے آدمی کامیاب لیڈر بن سکتے ہیں. لیس بفظ ولا غلیظ, مولا کائنات فرماتے ہیں آپ بہت ہارش نہیں تھے, بہت سخت لہجے میں کسی سے بات نہیں کرتے تھے, نہیں آپ کسی کو ڈانٹتے تھے, دھتکارتے تھے. ولا فحاش, اپنی زندگی میں کبھی بھی رسول خدا نے اپنی زبان سے کسی کو برا نہیں کہا. البتہ میں ایک بات کہوں گا یہاں بریکٹ میں, آپ یہ بتائیے ایک اچھا باپ, ایک اچھا مربی کون ہوتا ہے؟ بچہ جو چھوٹا بچہ گھر میں کبھی اپنے باپ سے چاقو مانگتا ہے, چھوٹا بچہ کبھی اپنے باپ سے مثال کے طور پہ مٹھائی مانگتا ہے. تو جب مٹھائی مانگتا ہے تو باپ بچے کو مٹھائی دے دیتا ہے, لیکن آپ بتائیے جب چاقو مانگتا ہے چھوٹا بچہ تو باپ دیتا ہے نہ. اچھے باپ کے لیے ضروری ہے ضرورت کے وقت وہ سخت بھی ہو اور جب محبت کا وقت ہو تو محبت بھی کرے. اکثر جو مسکنسیپشن رسول خدا کے بارے میں کہ رسول خدا دنیا کے لیے رحمت بن گیا, رحمت بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ جو ظلم کرے ظالم کے ساتھ بھی اچھے تھے, نہیں. جو چوری کرے اس کے نہ, چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی رکھی تھی رسول خدا, کیونکہ اچھے مربی کے لیے ضروری ہے. اچھے مربی کے لیے اچھا باپ جو سوسائٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کا ہو. ولا فحاش, رسول خدا کبھی کسی کو برا نہیں کہتے تھے اپنی زبان سے. ولا غیاب, رسول خدا کبھی بھی کسی کی غیبت, کسی کی برائی نہیں کرتے تھے. ولا مداح, آپ کو معلوم ہے آج کیا ہے, لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے آدمی اس کی بہت تعریف کرتا ہے. ارے آپ کی کیا بات ہے, آپ کہیں تو چاند اپنی جگہ سے ہل جائے, آپ کہیں تو ستارہ اپنی جگہ سے ہل جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے. رسول خدا نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. سمپلسٹی, سادگی کو ہمیشہ اپنے لیے باقی رکھا. یہ رسول خدا کا کیا تھا, مولا کائنات تعریف کرتے ہیں رسول خدا کے لیے. لا یتغافل عما لا یشتہی, جو آپ کو پسند نہیں تھا آپ اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے, جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی. فلا یؤس من, رسول خدا سے کبھی کوئی مایوس نہیں ہوتا تھا. رسول خدا سے دیکھ کے رسول خدا کے پاس اپنی کوئی حاجت اگر لے کر آتا تھا, اپنی کوئی اگر اچھا لے کر آتا تھا, اپنی کوئی مانگنی لے کر آتا تھا تو کبھی مایوس ہو کے نہیں جاتا تھا. یہ رسول خدا کا نیچر تھا. ولا یخیب فیہ مؤملین, رسول خدا کے بارے میں کبھی رسول خدا کبھی بھی اپنی یعنی جو رسول خدا سے کوئی تمنا رکھتا تھا, یعنی کوئی آرزو رکھتا تھا, اس کو کبھی مایوس کر کے نہیں بھیجتے. یہ کون کہہ رہا ہے, مولا کائنات رسول خدا کے بارے میں کہہ رہا ہے. ایک کامیاب لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کم از کم یہ خاصیت. تو آپ کو معلوم ہے مولا کائنات کے, جس کے بارے میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مولا کائنات کا ایک لیٹر جو نہج البلاغہ میں کہ جس کا کچھ حصہ جو مالک اشتر کو لکھا تھا, اس کا کچھ حصہ جو ہے یون کے ہیومن رائٹس کے چارٹر میں بھی ہے. ایسا شخص اپنے آپ کو کہتا ہے میں رسول کا خادم ہوں, میں رسول کا شاگرد ہوں, میں رسول کا غلام ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہمارا آپ کے لیے ایک لیسن بھی ہے, ایک کامیاب لیڈر کے لیے لیسن بھی ہے. سب سے پہلے بہت زیادہ بولتے نہیں تھے. آپ کو معلوم ہے جو زیادہ بولتا ہے وہ سوچتا کم. ایک کامیاب لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم بولے, زیادہ سوچے. رسول خدا کبھی بہت کم بولتے تھے, لیکن جب بولتے تھے تو اپ ٹو ڈیٹ. کبھی کسی سے بیجا بحث و جدال نہیں کرتے تھے. جھگڑا جیسے ہوتا ہے نا, ہم لوگ کبھی ڈیبیٹ کرتے ہیں بیجا, صبح سے شام تک ٹائم برباد کریں خالی ڈیبیٹ بحث میں جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ایسی کبھی بحث رسول خدا نے نہیں کی کسی کے ساتھ. ایسا کام جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا, ایسے کام کے بارے میں کام میں ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے. اس کے بعد سنیے, 3 کام ایسا تھا کہ جس کو رسول خدا انجام نہیں دیتے تھے. تیسرا اور 3 کام, لا یذم احدا, کسی انسان کی مذمت یعنی اس کو ڈسگسٹ نہیں کرتے تھے, ذلیل نہیں کرتے تھے رسول خدا. ولا یعیرہ, اس کا عیب نہیں نکالتے تھے. ہم لوگ کیا بس ایسا ہوتا ہے ہیومن سوسائٹی میں, یہ سب ہوتا ہے آپ دیکھیں, لیکن رسول خدا کے بارے میں لا یعیرہ, کسی بھی
رسول خدا کی خاصیت تھی کہ کبھی کسی کی کمی نہیں نکالتے. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی کی لیکن سبب بنتی انسان کے دل میں محبت بن جائے, محبت بھر جائے. دیکھیں آپ بالکل اس کو دیکھ دیکھیے, انسان چور بھی, جتنا بڑا چور بھی ہو, جتنا بڑا ڈاکو بھی ہو, لیکن وہ اچھے انسان کو اچھا ہی کہتا ہے. وہ کبھی بھی, ہر اللہ نے ہمارے پاس بنانے والے نے دنیا کے جو بھی نام لیجیے آپ اس کو, خدا, ایشور, گاڈ, اللہ, جو بھی کہیے, یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے, لیکن جو اوپر والے نے بنایا ہے ہر انسان کے اندر, اس کے دل میں, اس کے سول میں اچھائی سے محبت کو ڈال رکھا. جو بھی انسان اچھا ہوگا اس کے اندر اچھائی کی پہچان ہوگی, وہ ضرور اچھائی سے محبت کرے گا. یہی وجہ ہے رسول خدا سے چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو, لیکن اچھائی کے ناطے ہر ایک نے محبت کی. یہ رسول خدا کا کمال ہے. ایک صلوات پڑھو محمد وعلی محمد پر. ایک اور بات پھر میں اپنے نیکسٹ پارٹ میں, جو میں اپنے ٹائم پہ, آدھے گھنٹے میرا ٹائم ہے, میں اپنے ٹائم پہ بات کو کنکلوڈ کر دوں. کان اشد الناس تواضعا, مولا کائنات فرماتے رسول خدا کی خاصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ جھک کے ملتے تھے. اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ, اتنا زیادہ کٹسی تھی آپ کے اندر, تواضع تھا اتنا زیادہ, اتنا عظیم قائد, اتنا عظیم لیڈر, لیکن اشد الناس تواضعا. اللہ نے, آپ جانتے ہیں اللہ نے رسول کو حکم دیا تھا کہ یاد رکھو جو مومن ہے ان کے آگے اپنے کندھوں کو ہمیشہ جھکا کے رکھو. اتنا عظیم انسان, اشد الناس تواضعا. اب میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ دیکھیں, ایک کوئی کمپنی ہو یا کوئی آئیڈیالوجی ہو, آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا. میں 5 منٹ اس سلسلے میں آپ کا وقت دوں گا. ایک سلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. آج اسلام جو مارکیٹ کے اندر ہے اور وہ اسلام جو قرآن میں اور اللہ نے جس اسلام کو بھیجا, ہم کو ایک تھوڑے سے وقت میں ہم اس کا کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہماری دنیا میں رائج ہے, ایک اسلام جو مارکیٹ کے اندر پایا جاتا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. اس کے سامنے آپ دیکھیں, دونوں کو کمپیئر کیجیے, کیونکہ جو اسلام رسول خدا لے کر آئے تھے, جو اسلام, جو پرسنالٹی رسول خدا کی تھی, 180 ڈگری وہ الگ ہے جو آج کے زمانے میں جو اسلام پیش کیا جاتا ہے. اسلام میں دیکھیے بالکل نو ڈاؤٹ, اسلام میں بروٹیلٹی, اسلام میں ٹیررزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب میں دو ایک بات, یہ سیاسی بات ہے لیکن میں کہوں گا تاکہ تھوڑا سا ذہن میں آ جائے کہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کون ہے جو اس طرح کا کام کرے. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا ٹیررسٹ گروپ دنیا کا طالبان. میں آپ سے سوال کروں گا, آپ سب جانتے ہیں, ہسٹری بھی آپ کے سامنے, اس کا فاؤنڈر کون ہے, اس کو پروموٹ کرنے والا کون ہے, اس کو رائز کرنے والا کون ہے, افغانستان کے رشیا کے خلاف اس کو یوز کرنے والا کون. آج مثال کے طور پہ فرض کیے داعش جو اتنا بڑا ٹیررسٹ بنا ہوا ہے, ایک گروپ ہے پورا, اس کو سیریا کو وینڈلائز, خراب کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے کس نے پروموٹ کیا. سوچنے کی بات ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کے گروپس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آج ہی کی خبر ہے, ابھی 100% کنفرم نہیں ہوئی ہے. آپ بتائیے اسلام میں ہومو سیکشول جو ہے وہ شدید حرام ہے. ہومو سیکشوالٹی, اس کی سزا جانتے ہیں کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسے کرائم میں پکڑا جائے تو اس شخص کو کھڑا کیا جائے, اس کے اوپر دیوار گرا دی جائے. یہ داعش گروپ جو اپنے آپ کو اسلام کا ریپرزنٹیٹو بتا رہا ہے, یہ آج اس کرائم کو بھی انجام دے رہا ہے. تو آپ کیا بتائیں گے, کیا اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے؟ سوچنے کی بات ہے یہ. ہم نے دیکھنا ہوگا
खोजा हजरात के दरमियान मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किससे जाके पूछूंगा? कोई मुझसे कहे कि ये लोग नमाज नहीं पढ़ते, ये लोग रोजा नहीं रखते, ये लोग कोई काम नहीं करते, तो क्या मेरा काम क्या है? मेरी अक्ल क्या कहती है? क्या मैं ये सुन के जाके अपनी किताब में लिख दूं, हाँ these खोजा पीपल्स आर लाइक दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस? ना, यहाँ का जो मेन जिम्मेदार है उसके पास जाएंगे। मिसाल के तौर पे जमात है, उसका प्रेसिडेंट उसके पास जाएंगे, रीजनल काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। यही हाल इस्लाम का भी है। इस्लाम के बारे में अगर हमको तहकीक करनी है तो हमको बाजार में घूमने वाले तुच्छ मुसलमानों को नहीं देखना होगा। इस्लाम के बारे में अगर हमको तहकीक करनी है तो इस्लाम का जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है, जो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही किताब कुरान मजीद, हमको इसमें आके देखना होगा इस्लाम क्या है। हमको रसूल खुदा की हदीस में जाके देखना होगा कि इस्लाम क्या है। वहां से हमको मालूम हो सकता है हकीकी इस्लाम क्या है, हकीकी रसूल की शख्सियत क्या है। रसूल खुदा में लास्ट मेरी बात हो रही, मेरी बात भी खत्म हो जाएगी। आप जानते हैं रसूल खुदा की शख्सियत क्या थी? हमको अंदाजा कैसे होगा? मौला कायनात नहजुल बलागा में फरमाते हैं, आप ये बताइए जिस वक्त रसूल खुदा को अल्लाह ने एज अ मैसेंजर, एक प्रॉफिट और रसूल बनाकर भेजा, उस जमाने में अरब की सिचुएशन क्या थी? वो जो अरब के लोग थे उनकी सिचुएशन क्या थी? आपको मालूम है क्या सिचुएशन थी? एक दरख्त जंगली दरख्त जिसका कोई फल भी नहीं था, एक जंगली दरख्त के लिए दो ग्रुप में जंग शुरू हुई। रावी कहने जो इस बात को बताता है वो कहता है कि ये जंग इतनी चली, जब मैं छोटा था तो ये जंग शुरू हुई थी, जब मेरा पोता बूढ़ा हो गया, यानी उसकी एज अच्छी खासी हो गई। अब आप सोचिए इसकी एज कितनी होगी? जब मेरा पोता बूढ़ा होने लगा उस वक्त तक एक जंग बाकी रही। ऐसे से एक छोटे से दरख्त के लिए जिंदा लड़की को दफना देते थे, छोटी छोटी बात पे एक दूसरे का खून बहाते थे, गंदा पानी पीते थे, ना खाने का सलीका, ना कपड़ा पहनने का सलीका, खाने काबा के अंदर नंगे होकर तवाफ करते थे, सर्कुलेट करते थे। ऐसे माहौल में जहां एक दूसरे के खून के प्यासे थे, ऐसे माहौल में, ऐसी सिचुएशन में रसूल खुदा आए और सबसे पहले आप क्या किया? आपने इस जंगली माहौल को इंसानी माहौल बना दिया। शांत। इससे क्या अंदाजा होता है कि जो पर्सनैलिटी है, जो शख्स आया वो कोई मामूली शख्स नहीं है। अगर रसूल खुदा भी उसी तरह ब्रूटैलिटी, उसी तरह जानवरीपन, वही दरिंदगी जो उनके दरमियान थी, अगर उसी तरह रसूल खुदा भी होते तो कभी भी इतना बड़ा चेंज नहीं आता, इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। ये इनकलाब इस बात की दलील है कि रसूल खुदा का मिशन उस हालत के बिल्कुल अगेंस्ट था। रसूल खुदा उसको चेंज करने के लिए आए थे, उसको बदलने के लिए आए थे, उस माहौल को। अब आप सोचें ऐसा माहौल, में अपनी लास्ट बात है मेरी, ऐसा माहौल के जो एक दूसरे के खून का प्यासा था। जंगे ओहद इस्लाम की दूसरी जंग ओहद में क्या हुआ? जंग ओहद में मुसलमान बहुत जख्मी होके गिरे। बहुत गौर से सुनिएगा। उम्मे आमिर नाम की एक खातून, एक लेडी, उम्मे आमिर जब आदमी जख्मी हो जाता, बदन से खून निकल जाता तो प्यास बहुत लगती। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, छोटे से दरख्त के लिए एक दूसरे का खून पी जाते थे, एक दूसरे की जान ले लेते थे। उम्मे आमिर कहती मैं पानी लेके गई, तो मैं जब इस जख्मी इंसान के पास पहुंची, जैसी पानी लेके, तो वो मुझसे कहता है कि बहन माफ करना, मुझसे ज्यादा प्यासा मेरा वो भाई। मैं पानी लेके उसके पास पहुंची, दूसरे के पास पहुंची, उसके पास जब पहुंची वो कहता मुझसे ज्यादा प्यासा मेरा वो भाई। एक एक करके मैं चारों तरफ जख्मियों के पास घूमती रही, एक ने पानी नहीं पिया, सब जख्मी शहीद हो गए, इस दुनिया से चले गए। अब आप सोचें क्या ये जज्बा, वो लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अब एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार। ये कहां से आई ये तब्दीली? ये कौन लेकर आया ये तब्दीली? ये किसका कमाल था? ये रसूल खुदा का कमाल था। मैं अपनी लास्ट बात, ये रसूल खुदा ने इंसानियत को जीना सिखाया, जान लेना नहीं सिखाया। ये है ह्यूमैनिटी, ये है इंसानियत। आपको मालूम है ऐसा माहौल के जहां 17 लोग आप उंगली पे गिन सकते हैं, 17 लोगों को लिखना पढ़ना आता था। ऐसे माहौल में जंगे बद्र में जब बहुत से लोग अरेस्ट होके आए, तो उनमें से जो अरेस्ट हुए, जो कैदी थे, उन लोग बंदी जो थे, उनको कुछ को पढ़ना लिखना आता था। तो रसूल खुदा ने कहा कि जिसको पढ़ना लिखना आता है वो एक एक मुसलमान को पढ़ना सिखाए और वो
سوسائٹی میں کتنا بڑا انقلاب آ گیا. اسلام کی سب سے پہلی عظیم یونیورسٹی. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے, بس میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. پروردگار بحق محمد وآل محمد, تجھے واسطہ آج کے دن کا اور آج کی اس خوشی کی رات کا, خدایا جتنے بھی مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خدایا آج کے دن کا واسطہ ہے تجھے, مومنوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے اگر نفرت ہے, بغض ہے, کینہ ہے, تو آج کی شب کا واسطہ ہے تجھے, تو لوگوں کو توفیق عطا کر کے ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں محبت آ جائے. خدایا بحق محمد وآل محمد, مسلمان اور دنیا میں جو بھی مظلوم انسان ہے, چاہے وہ جس دھرم جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو, جس کونے میں بھی ہو دنیا کا, اس کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. خدایا دنیا میں جتنے بھی ظالم ہیں, ظالموں کا خاتمہ کر. خدایا دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کر. خدایا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. امام زمانے کے ذریعے اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کر. جب امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار امام کے سچے دوستوں, چاہنے والوں اور مددگاروں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.